اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث میں سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے پھر اس کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ ہے کیا؟ میرے محترم بھائیوں، توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا، واپس اپنے اصل کی طرف۔ توبہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے۔ جب وہ 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب وہ 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دلوں کے اوپر لگے ہوئے یہ داغ، اس کو دھونے کا نام توبہ ہے۔ یہ جو گناہ ہم 24 گھنٹے کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جس سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ ہماری آنکھ جب غلط دیکھتی ہے تو ہمارے دل پہ ایک داغ لگتا ہے۔ ہمارے کان جب ایسی آواز سنتے ہیں، ایسا بول سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں جو غیبت ہے، جو چغلی ہے، جو برائی ہے، جو صحیح نہیں ہے، جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو ہمارے دل پہ ایک داغ لگتا ہے۔ ہماری زبان جب ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسے بول، ایسے جملے بولتی ہے جو صحیح نہیں ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، گالی ہے، فحش گوئی ہے، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، مکر و فریب کرنا ہے، دجل ہے۔ تو جب ہماری زبان ایسے کام کرتی ہے تو ہمارے دل پہ ایک داغ لگتا ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کو چاہتے ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جس کو ہمارے رب نے منع کیا ہے، جو حرام کام ہیں، فحاشی والے، عریانی والے، زنا والے، بدکاری والے، برائی والے، نفرت والے، آڑ والے، عزتوں کو مجروح کرنے والے، انسانوں کی ذلت کا باعث بننے والے، رسوائی کا باعث بننے والے، انسان کو جہنم کی کھائی میں گرانے والے۔ جب ایسے معاملات، ایسے افعال، ایسے اعمال ہم سرزد کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ داغ لگتا ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں جو ہماری نہیں ہیں، جو حرام ہیں، جس کو ہمارے رب نے منع کیا ہے، ہر وہ چیز اس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، اس کی عزت کے ساتھ ہے، اس کے نفس کے ساتھ ہے۔ جب ہم وہ باتیں سوچتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں ہمارے دل پہ داغ لگتا ہے۔ یہ داغ
ہماری طبیعت کو خراب کرتا ہے. اور آج جتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہے، یہ جتنی بیماریاں جن کے نام آپ لوگوں نے گن رکھے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کسی کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کی آنکھیں خراب ہیں، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کے کان خراب ہیں، کسی کے جوڑ خراب ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کو بواسیر ہے، کسی کو فیسچولا ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، کسی کے پٹھوں میں درد ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے. ان ساری بیماریوں کی وجوہات یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں. اور توبہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں سے بچ جانا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ توبہ کیوں کرنی تھی؟ یہ رجوع کیوں کرنا تھا؟ یہ پلٹنا کیوں تھا؟ اپنے اصل کی طرف کیوں آنا تھا؟ کیونکہ ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب رب جانتا ہے کہ اس بندے نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کو جہنم کی کھائی میں گرانا چاہا. اس نے اپنے اعمال سے، افعال سے، بول سے، جملوں سے، دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے، چاہنے سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہا، اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر لیا. اب جب یہ انسان ایسے معاملات میں، ایسے کاموں میں مبتلا ہو گیا تو میرے محترم بھائیوں، دل کے اوپر وہ کالے داغ لگتے گئے، لگتے گئے، لگتے گئے، اور ہمارا دل سیاہ ہو گیا. وہ جو دل ہے وہ اصل میں روح ہے، وہ روح ہے. اور جب اتنے گناہ، اتنے داغ روح کے اوپر لگ گئے، روح بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے سکون ہو گئی. اس کو پتا چل گیا کہ اس انسان نے جو گھٹیا کام کیے ہیں، جو بدترین کام کیے ہیں، اس کی آنکھوں نے، اس کے کانوں نے، اس کی زبان نے، اس کے دل نے، اس کے دماغ نے، اس کے ہاتھوں نے جو پکڑا ہے، اس کے پاؤں جدھر چل کے گئے ہیں، یہ حرام تھے. اب ان سارے کاموں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے یہ مجھے واپس میرے اصل مقام جنت علیین اس کی طرف جانے نہیں دے گا. ان گناہوں کی وجہ سے میں سجین میں جاؤں گی تو روح تڑپتی ہے، روح بے چین ہوتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے، روح بے سکون ہوتی ہے. روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی، راتوں کو نیند نہیں آتی، نرم بستروں میں، گرم بستروں میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے. سبب کیا ہے؟ وہ گناہ جو روح کے اوپر لگے ہوئے ہیں. روح ان گناہوں کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، بے قرار ہو رہی ہے. ہمارا رب چاہتا ہے ان سارے گناہوں کو روح سے اتار دو. توبہ اس روح کے اوپر لگے ہوئے داغ، اس روح کے اوپر لگے ہوئے گناہ، اس روح کے اوپر لگے ہوئے دبے، اس کو دھونے کا نام ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے
کہ روح واپس علیین میں جانا چاہتی ہے جہاں سے روح آئی ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ روح عالم ارواح سے آئی ہے، علیین سے آئی ہے۔ اصل روح کا مقام، روح کا ٹھکانہ وہ علیین ہے، وہ بلند جنت کے اوپر، وہ جنتوں کا وہ حصہ جہاں سے روح آئی ہے وہ واپس وہیں جانا چاہتی ہے۔ مگر جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، برائیاں کر لیتے ہیں، لغزشیں کر لیتے ہیں، اپنے دل کے اوپر، روح کے اوپر داغ لگا لیتے ہیں، تو سب سے پہلے طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت بے چین ہوتی ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ اور آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب سکون نہیں ملتا، بڑا اچھا کھانا کھاتا ہوں، گھر میں اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، مال بہترین ہے، کھانے بہترین ہیں، پھل بہترین ہیں، سبزیاں بہترین ہیں، لباس بہترین ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، نرم گرم بستر ہیں، کمفرٹیبل لائف ہے، بہترین گھر میں پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، بچھونے کے لیے بہترین ساز و سامان، لیکن ڈاکٹر صاحب سکون نہیں ہے، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، خوف، ڈر، وحشت، دہشت، پریشانی، بس دل کرتا بھاگ جاؤں، نکل جاؤں۔ سبب کیا ہے؟ گناہ، گناہ، گناہ جو دل کے اوپر لگے ہیں اس کو دھونا تھا۔ توبہ نام ہے روح کے غسل کا، توبہ نام ہے روح کے دھونے کا، توبہ نام ہے روح کو پاکیزہ کرنے کا، توبہ نام ہے روح کی طہارت کا، توبہ نام ہے روح کو واپس علیین کی طرف لے جانے کا۔ اور توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، اے اللہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے جو صحیح نہیں ہے، جو مجھے نہیں کرنا تھا، جو میں نے کر تو لیا، جو میں نے کر تو لیا، اس کے کرنے سے میرا دل بوجھل ہے، دل اداس ہے، دل پریشان ہے، دل غمگین ہے، دل اداس ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، کسی پہلو، کسی کرب سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے، تسکین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ روح کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں، جو کرتوت میں نے گھولے ہیں، جو عمل میں نے کیے ہیں، یہ مجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، سجین میں لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، اور کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے، اپنے آپ سے، اپنے گریبان میں دیکھنا، میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم کیا اور میں نے اپنے رب کا، اس کے احسانات کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا میں نے کیا بھرم رکھا؟ سب سے پہلے اس بات کا اقرار، اے اللہ میں اپنے ہر گناہ کو جو میں نے جان بوجھ کے کیا، جو انجانے میں کیا، جس کو میں گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، میرا چھوٹا گناہ، میرا بڑا گناہ، میرا ظاہری گناہ، میرا جسمانی گناہ، میرا روحانی گناہ، میرے آنکھوں کے گناہ، میرے کانوں کے گناہ، میری زبان کے گناہ، میرے دل کے گناہ، میرے دماغ کے گناہ، میرے ہاتھوں کے گناہ، میرے پیروں کے گناہ،
اے اللہ میرا ایک ایک گناہ، میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور پھر اس گناہ کے اوپر ندامت، شرمندگی، افسوس، حسرت، گریہ زاری، رونا، تڑپنا، بے چین ہونا۔ اے اللہ اگر یہ رہ گیا تو میں واپس علیین نہیں جا سکوں گا، میں اپنے اصل مقام، اصل ٹھکانے، جہاں سے میرے باپ آدم کو جنت سے نکالا، میں اپنے گھر جا سکتا نہیں ہوں۔ پہلے اقرار، اعتراف، پھر اس کے اوپر شرمندگی، افسوس، حسرت، ندامت، گریہ زاری، رونا، پھر اپنی آنکھ سے آنسو نکالنا۔ اے میرے رب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھے پکیزہ نہ کیا، میں بڑا ہی گھاٹے والا۔ یہ آنسو یہ آنسو اس کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے نہیں بہائے، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر، اپنی نافرمانیوں کے اوپر جس نے آنسو نہیں نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ روئے گا، اتنے آنسو، اتنے آنسو، اتنے آنسو، اپنے آنسوؤں میں گوتے لگائے گا، لیکن وہ آنسو کسی کام کے، کسی فائدے کے نہیں ہوں گے۔ یہ آنسو، ایک آنسو اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت والا، اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا، ایک آنسو جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جو لرز گیا، جو کانپ گیا اس بات سے کہ میرا رب مجھے پکڑنے والا ہے، جو اس بات سے ڈر گیا، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، وہ حاویہ جس کی مسافت 70 سال ہے، جس کے کنارے سے پتھر پھینکو وہ اس کی تہہ میں جاتے 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 70 سال لگا دے، اس حاویہ کو بجھانے کے لیے یہ ایک آنسو کافی ہے۔ ہم کتنے قیمتی، میرے آنسو کس قدر قیمت والے، میرا ایک ایک بول کس قدر قیمتی ہے، مگر افسوس یہ آنسو کس پہ نکلے؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، دنیا کا مٹیریل، وہ گھر جو کبھی میرے باپ کا تھا، میرے دادا کا تھا، کبھی اس کے دادا کا تھا، وہ جائیداد جو میرے باپ دادا چھوڑ گئے، عنقریب میں نے بھی چھوڑ دینی ہے، وہ گھر جس کے اوپر آج ریچھ رہے ہو، فخر کر رہے ہو، مان کر رہے ہو، میرے بعد میری نسل پتہ نہیں میری قبر پہ بھی جائے گی کہ نہیں، جس اولاد کے لیے حرام جمع کر رہے ہو، اس دن پتہ چلے گا۔ یہ ایک آنسو سب سے پہلے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اللہ میں صحیح نہیں کر سکا، پھر اس پہ شرمندہ ہونا،
ندامت، حسرت، افسوس، پشیمانی، پھر اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکالنا اور پھر اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ جو پہلے کیا اب نہیں دہراؤں گا، اب نہیں کروں گا، اور اللہ پانچواں کام وہ کروں گا جو تو چاہے گا، وہ دیکھوں گا جو تو چاہے گا، وہ بولوں گا جو تو چاہے گا، وہ کھاؤں گا جو تو چاہے گا، وہ پیوں گا جو تو چاہے گا، وہ سوچوں گا جو اللہ آپ چاہو گے۔ اللہ کی مرضی کو مان لینا، اللہ کی بات کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوح۔ ان 5 باتوں پہ توبہ کرنا۔ یہ توبہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ کیسے گناہ؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود سنایا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، دل میں خیال آیا مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے ڈر جانا چاہیے، مجھے لوٹ جانا چاہیے، مجھے پلٹ جانا چاہیے، مجھے اپنے رب سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ایک راہب کے پاس گیا، اس سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں، بتا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے توبہ؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 کی گنتی، دل میں ملال، حسرت، افسوس، پشیمانی، ندامت، کیونکہ اندر سے توبہ ہو چکی نا۔ یہ حسرت، جس کے اندر دل میں کلک ہے، ندامت ہے، افسوس ہے، پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، یہی توبہ ہے۔ پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا ہاں توبہ تو ہے، مگر اس بستی کو چھوڑ دے، اس بستی سے دور چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں جائے گا تیری توبہ ہے۔ وہ چل پڑا، راستے میں بیمار ہو گیا، چلنے سے قاصر ہو گیا، بیٹھ بیٹھ کے چلنے لگ پڑا، گھسڑ گھسڑ کے کونیوں کے بل گھسڑنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ملک الموت آئے۔ جان کنی کی کیفیت، اس نے اپنے بازو پھیلائے، ٹانگیں دراز کی، فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں کو بھیجا، جہنم کے فرشتوں کو بھیجا۔ جنت والے کہہ رہے ہمارا ہے، جہنم والے کہہ رہے ہمارا ہے۔ 100 کا قاتل، اپنی عقلوں کو ذرا سامنے لاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ 100 کا قاتل، بتانے والے کون؟ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا کیا؟ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیا ہے؟ جہاں سے آیا اس زمین کو ناپو، جہاں جانا اس زمین کو ناپو، جو نزدیک ہے ادھر ڈال دو۔ جہاں سے آیا تھا وہ قریب تھی، جہاں جانا تھا وہ دور تھا۔ قریب والی کو حکم دیا پھیل جا، دور والی کو حکم دیا سکڑ جا۔ کون ہے؟ کون ہے جو 100 کے قاتل کو بخشنے کے لیے تیار؟ دور والی کو حکم دے رہا ہے قریب آ جا، اور قریب والے کو حکم دے رہا ہے دور چلے جا۔
بتایا یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، تیرے گناہوں کو رب دور کر دے گا، چاہے 100 کا قاتل ہی کیوں نہیں ہے۔ ذرا سوچو، کیا کرم، کیا فضل، کیا مقام، کیا مرتبہ جس کے لیے رب حکم دے رہا ہے۔ ذرا سوچو، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کیا کیا ہے؟ صرف توبہ، صرف توبہ۔ اور کہاں سے توبہ کی؟ یہاں سے۔ اور مقام کیا ملا؟ کتنے ہزار سال گزر گئے، آج اس کا نام یہاں لیا جا رہا ہے۔ صرف توبہ کرو اور ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ توبہ کیسا عمل ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں فرمایا 100 بار کرتا ہوں۔ سید الانبیاء، سید البشر، ساری کائنات کے سب سے بہترین انسان، اللہ کے بعد سب سے بہترین ہستی، ایک دن میں کتنی بار توبہ کرے؟ اور میں اور آپ، یہ توبہ ہے اور اللہ کو کتنی پسند ہے؟ جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ کا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ ہمارا رب چاہتا ہے بس توبہ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اور تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی حد نہیں رکھی کہ یہ معاف کر دوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ چھوڑ دوں گا، یہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، کمی کس میں ہے؟ شیطان غافل کرتا ہے، وہ توبہ کرنے نہیں دیتا، وہ کہتا تو پھر کر لینا ہے۔ رب کہتا ہے توبہ کرتا جا، تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ اور توبہ سے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، توبہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، گناہ بوجھ ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ بوجھ، جو قیامت والے دن نامہ اعمال کو بھر دیں۔